الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. گزشتہ ایام سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کا تذکرہ شروع کیا ہے جن کو ہم اکثر نظر انداز کر چکے ہیں. معمولی سی توجہ سے ہم سنتوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے. تو چند ایک سنتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وضو کا طریقہ جاری تھا. ناک جھاڑنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ دھویا کرتے تھے، اور چہرہ دھونے کے بعد آپ اپنے داڑھی مبارک میں خلال کیا کرتے تھے. چلو میں پانی لیتے اور اچھی طرح جو داڑھی کے بال ہیں ان میں خلال کیا کرتے تھے. اب جن لوگوں نے داڑھی نہیں رکھی وہ تو اس سنت سے محروم ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ داڑھی کو معاف کر دو. معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مکمل حساب کر دیں. جمہور علماء کے نزدیک داڑھی رکھنا فرض ہے، تو یہ داڑھی رکھیں اور داڑھی کا خلال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سے محروم مت ہوئے. اس کے بعد بازو دھونے. جب آپ نے بازو دھونے ہیں تو دوبارہ آپ نے ہاتھوں کو بھی دھونا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے پہلی مرتبہ ہاتھ دھو لیے اور آپ ہاتھ نہیں دیتے. کوہنیوں سے لے کر مکمل ہاتھ آپ نے دھونا ہے اور ان انگلیوں کا خلال کرنا ہے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. پھر اس کے بعد مسح. سر کا مسح اس کے دو طریقے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں سر کے مسح کا، مسح تو ہو جائے گا، فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن آپ نبی علیہ السلام کی سنت سے محروم ہو جائیں گے. سنت کے مطابق ہم نے مسح کرنا ہے. دو طریقے. پہلا طریقہ کہ آپ نے سارے ہاتھ جو ہے ادھر سے پیشانی کے جو اوپر بال ہے ادھر سے شروع کرنے اور آپ گھٹی تک لے کے جانے اور پھر اسی طرح واپس لے کے آئے. کچھ لوگ جنہوں نے بال رکھے ہوتے ہیں ان کا پاؤں خراب نہ ہو وہ اوپر سے ہاتھ پھیر کے ختم کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اچھی طرح آپ نے مسح کرنا ہے. ایک طریقہ یہ ہے، اگر آپ نے پورا اندر لگانا پھر آپ نے کانوں کے مسح کے لیے الگ ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے، الگ پانی دینا. دوسرا طریقہ سر کے مسح کا کہ آپ 3 انگلیوں کے ساتھ مسح کر لیں. 3 انگلیوں کے ساتھ مسح کرنے میں 2 انگوٹھا اور انگلی کے ساتھ آپ کانوں کا مسح کر لیں. تو یہ سر کے مسح کے 2 طریقے ہیں. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. اور ہاں، کسی بھی صحیح حدیث سے گردن کا مسح ثابت نہیں ہے. اکثر لوگ یہ گردن کا مسح کرتے ہیں. کسی بھی صحیح حدیث سے گردن کا مسح ثابت نہیں ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو دھویا کرتے تھے اور پاؤں کو ٹخنے سمیت دھونا اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان میں خلال کرتے ہیں اور پہلے دایاں پاؤں دھوئیں پھر بایاں پاؤں دھوئیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب کوئی نیکی کا کام شروع کرتے ہیں تو دائیں جانب سے شروع کرتے ہیں اور جوتا پہنتے ہیں تو بھی دائیں جانب سے پہنتے ہیں. جب کوئی طہارت کا معاملہ کرتے ہیں تو بھی دائیں جانب سے شروع کرتے ہیں. تو وضو کا جو ثواب ہے، وضو کی اہمیت کا اندازہ آپ کے سامنے 3 حدیثیں رکھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، خاص کی وضو اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، وہ جس سے چاہے جنت میں داخل ہوتے ہیں. دوسری حدیث وضو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے جسم کے ساری میل جو گناہ ہے وہ چڑھ جاتے ہیں.
حتیٰ کہ جو ناخنوں کے نیچے گناہ چھپے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ وضو کرنے سے بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، تحیۃ الوضو اسے کہتے ہیں، حدیث میں الفاظ ہے تحیۃ الوضو، وضو کی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اس طرح ادا کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں دنیا کا خیال نہیں آتا، یعنی توجہ سے نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب وضو کرتے وقت ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم بازوں کو دھو رہے ہیں، ہم چہرے کو دھو رہے ہیں، ہمارے چہرے سے گناہ جھاڑ رہے ہیں، بازوں سے گناہ جھاڑ رہے ہیں۔ آخری بات کی بات ختم، میرے استاد ایک بات سنایا کرتے تھے، باربٹن کے ایک عالم دین تھے جو وفات پا گئے، تو وہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب وضو کرتے نا ہاتھ دھوتے تو اپنے ذہن میں دل و دماغ میں یہ تصور رکھتے کہ اللہ میرے ہاتھوں کے گناہوں کو جھاڑ دے، معاف کر دے، میرے ہاتھوں کو گناہوں سے پاک کر دے۔ جب کلی کرتے تو دعا کرتے اللہ میری زبان کو میرے منہ کو گناہوں سے پاک کر دے۔ جب چہرہ دھوتے تو دعا کرتے اللہ میری آنکھوں کو گناہوں سے پاک کر دے۔ جب ہمارے دل اور دماغ میں یہ تصور ہوگا تو پھر ہماری وضو کے دوران توجہ رہے گی، وضو خراب نہیں ہوگا۔ جب وضو خراب ہوتا ہے تو اسی وقت امام پھر نماز بھول جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔